یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں سے وہ چیزیں جو کہ حلال ہیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں. گندی چیزیں نہ کھاؤ، پاکیزہ اور حلال چیزیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. شیطان کا راستہ نہیں کہا گیا، راستہ واحد میں جب آئے گا وہ ہدایت کا ہوگا. ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہدایت کے چار راستے نہیں ہو سکتے بھائی. یہ کہنا چاروں ہی حق پہ ہیں، یہ چاروں ادھر ہی جا رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی اور پانچواں جعفری. ان بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں، انہوں نے یہ فرقے نہیں بنائے، یہ بعد میں امت میں بنائے ہیں. یہ پانچوں ہی حق پہ ہیں. قرآن میں کہیں بھی صراط مستقیم یہ نہیں کہا گیا ایک سے زیادہ راستے ہیں، اس کو واحد سے سیگے سے کہا گیا، اور ہمیشہ گمراہی کے راستوں کو جمع کے سیگے میں کہا گیا. یہاں بھی آپ دیکھ لیں، شیطان کے جو خطوات ہیں، اس کی جو لکیریں ہیں، اس کے جو راستے ہیں، ان کی پیروی مت کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھو دشمنی بھی اس کی کھلی ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، کھلی دشمنی ہے. لیکن اس میں اللہ نے ہمیں ایک فیور دی ہے کہ شیطان کا کوئی فزیکل ٹینجیبل ہمارے پہ اثر نہیں ہے، کہ کوئی بندہ یہاں سے چلتا ہے کہ جی میں جو ہوں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں تو راستے میں شیطان کھڑا ہو جائے اور کہ میں تمہیں مسیت ہی نہیں وڑن دینا. کبھی نہیں ایسا ہوگا، کبھی نہیں ایسا ہوگا. فزیکلی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہاں انٹلیکچوئل ہوگا، دماغی طور پہ وہ کہے گا. تو دماغی طور پہ تو ہمیں مؤذن کی بھی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ رہی ہے نا. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اذان شروع ہو اور آپ کے پاؤں خود بخود مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائیں، آپ روکنا بھی چاہے تو نہ رکیں. ایسا بھی نہیں کبھی ہوگا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ، گمراہی کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو اس کو مانو چاہو تو اس کو مانو، تمہاری اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ فزیکلی کسی کو مجبور نہیں کرے گا، لیکن بتا ضرور دیا کہ شیطان کے جو راستے ہیں ان سے بچو. اور وہ آگے آ رہا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کرو برائی، جو الٹا راستہ ہے نا وہ تم اختیار کرو. والفحشاء، اور اس برائی میں بھی سب سے ٹاپ آف دا لسٹ چیز وہ ہے بے حیائی. یہ آیت شاید صحابہ کرام علیہ رضوان پر اس طرح نہ کھل سکی ہو، ان پر یہ آزمائش نہیں آئی جو آج اس امت میں اس زمانے کے اندر آ چکی ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں تو عورتیں بھی پردہ کرتی تھی، گھروں سے باہر نکلتی نہیں تھی، اور کسی مسجد کے دہانے پر کسی چوک کے اندر 20 فٹ بائی 20 فٹ کا ٹیلی نار کا کوئی بےہودہ پوسٹر بھی نہیں تھا لگا ہوتا. لہذا صحابہ کرام کی ازمائشیں اور چیزوں میں تو بہت ہوئی، اس معاملے میں ان کی ازمائش نہیں ہوئی اس طرح کی جس طرح ہماری ہے. ایک ازمائش میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں کہ ان کو جان کی اور مال کی قربانی دینی پڑی. لیکن جہاں تک آنکھوں کی حفاظت کا اور بے حیائی سے بچنے کا معاملہ ہے، ان کے لیے مواقع ہی کوئی نہیں تھے جو آج ہمارے لیے موجود ہیں، انٹرنیٹ کی شکل میں، موبائل کے فتنے کی شکل میں. اور کوئی چوک اور کوئی چوراہا اور کوئی دکان ایسی نہیں جہاں پر بےہودہ لڑکیوں کی تصویریں نہ لگی ہوں. ان فتنوں سے صحابہ کو تو نہیں گزرنا پڑا نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آج یہ چیز بالکل کھل کے سامنے آئی ہے کہ شیطان حکم دیتا ہے ہر برائی کا، جو برا کام ہے. اور میں نے یہ پہلے بھی یہاں پر عرض کیا تھا، جب کوئی شخص برائی کے راستے پہ چلتا ہے نا تو تمام راستے اس کے لیے پھر کھلتے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ شراب پینا شروع کرتا ہے نا، اس کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہیروئن کی اور چرس کی پوڑیاں کہاں سے ملتی ہیں. پھر اس کو ساتھ یہ بھی تعارف ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ زنا کا اڈا کہاں پر ہے. اس کو تعارف در تعارف ہوتا چلا جاتا ہے برائی کے راستے سے. جو شخص نیکی کے راستے پہ چلنا شروع ہوتا ہے اس کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا پھر وہ کہتا ہے یار قرآن میں نے سیکھنا ہے، پھر اس کو پتا چلتا ہے فلاں جگہ پہ درس قرآن ہوتا ہے، وہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، پھر فلاں جگہ پہ وہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہر برائی پھر بندہ اڈاپٹ کرتا چلا جاتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز والفحشاء اور فحاشی اس دور کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے. اور آنکھ کی حفاظت ہوگی. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. زنا صرف اس فزیکل پوزیشن تک، وہ تو اس کا کلائمیکس ہے. اس کی ابتدا کیا ہے؟ آنکھ کی خرابی. تو آنکھوں کی حفاظت کا قرآن پاک میں سورۃ النور کے اندر بھی ڈیٹیل سے جا کے آئے گا
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں کو بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یہ وجہ ہے کہ آج لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں. غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں ان میں سے 60% عورتیں ہیں جو اسلام قبول کر رہی ہیں, 40% مرد ہیں, کیونکہ عورتوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو اسلام حق دیتا ہے عورت کا, یہ عورت کی بہتری ہے کہ اس کو پردے کے اندر رکھا جائے. اور اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے کہ اگر دو عورتیں اکٹھی چل رہی ہیں, ایک نے بےہودہ لباس پہنا ہوا ہے اور ایک نے پورا حجاب کیا ہوا ہے, اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے اور برقعے میں ہے, کوئی لفنگا اگر وہاں پہ کھڑا ہے وہ کس عورت کو چھیڑے گا؟ جو بےہودہ لباس میں ہے, کیونکہ اس کے لیے موقع موجود ہے کہ یہ تو خود اس نیت سے نکلی ہے, اور نکلتی بھی ہیں عورتیں اس نیت سے گھروں سے. تو یہ بے حیائی اور اس کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورتیں. تو عورتوں کو تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تو ان کو علیحدہ سے, میں عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اپنی کیٹیگری کے اندر جو لوگ عورتوں اور مردوں کو برابر سمجھتے ہیں, اتنی عقل ان کو بھی ہے, کبھی کرکٹ کا میچ عورتوں کا مردوں کے ساتھ نہیں کروائیں گے. کبھی ہوا اس طرح کہ فٹ بال کا میچ, ایک طرف جو ہے فٹ بال کی عورتیں, ان کو بھی پتا ہے کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے, مانتے تو ہیں نا. ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ, جو انسانیت کی عزت ہے اس میں مرد اور عورت برابر ہے, لیکن اپنی ڈیوٹیز میں برابر نہیں ہے. مرد کی اپنی ڈیوٹیز ہیں, عورت کی اپنی ڈیوٹیز ہیں. تو جو لوگ مرد عورت کے حقوق مساوی کی بات کرتے ہیں وہ بھی ٹیمیں انہوں نے علیحدہ ہی بنائی ہیں, عورتوں کو عورتوں کے ساتھ ہی, باکسنگ کا میچ بھی ہوتا ہے, یہ کشتی ہوتی ہے, عورتیں عورتوں سے ہی لڑتی ہیں, وہ بھی پتا ہے ان کو کہ مرد عورت برابر نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت اس اعتبار سے دی ہے کہ وہ اس کو مینج کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو دنیا کے اندر بھائی جو کھلاتا پلاتا ہے اس کو ایک اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے. عورت اپنی گھر کی باؤنڈریز کے اندر ماں کے اعتبار سے اس کا درجہ زیادہ ہے, اور باپ کا جو رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اس کی اپنے اعتبار سے اور رسپانسبلٹیز ہیں. تو اپنی جگہ دونوں کا مقام برابر ہے, لیکن جب دونوں مل کر ایک خاندانی شکل اختیار کریں گے پھر ایک ادارے کا ایک ہی مینیجنگ ڈائریکٹر ہو سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتے. کسی ملک کے دو وزیر اعظم ہوتے ہیں, دو صدر ہوتے ہیں, نائب صدر ہو سکتا ہے. تو گھر میں نائب صدر کی حیثیت سے بیوی ہوگی, صدر ایک ہی ہوگا, کیونکہ مینجمنٹ جب ہوگی تو پھر فائنل ڈیسیژن ایک بندے کے پاس ہی ہوگا. تو یہ عورتیں آج اس اعتبار سے عورتوں کی تعلیم بھی علیحدہ اداروں میں ہونی چاہیے, اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں میڈیکل کی جو بالکل علیحدہ سے ہیں, عورتوں کی تعلیم بالکل علیحدہ ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں عورتوں کی تعلیم میں, لیکن اس میں پھر یہ پابندیاں بھی ہونی چاہیے کہ عورتوں کو اس طریقے سے اجازت نہ ہو. آج کل تو میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, مردوں کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ موبائل فون کالجز کے اندر لے کے جائیں. موبائل کا کالجز میں اسٹوڈنٹس کا کیا کام ہے موبائل کے ساتھ؟ اور گھروں میں انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں اور ماں باپ بےچارے ان پڑھ ہیں, وہ کہتے ہیں ساڈا بچہ پورا دن کمپیوٹر تے ہی بیٹھا رہتا ہے, پڑھتا ہی رہتا ہے, تو جو رزلٹ آنا تھا فیل, وہ پڑھتا تو نہیں رہتا. تو اس پہ بھی کوئی چیک ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. میں حیران ہوں, چائنا کے اندر یوٹیوب پہ پابندی ہے, 1/5 آف ورلڈ چائنا میں رہ رہا ہے, یوٹیوب پہ پابندی ہے. تو اس طرح ہم ان سائٹس کو یہاں بلاک نہیں کر سکتے. آپ بتائیے پورنوگرافی کی جب سائٹس کے اوپر پاکستان کا پہلا نمبر آیا تو جناب وہ خبریں جناب چل رہی ہیں جی پاکستان کا اسلامی تشخص متاثر ہوا ہے. تو اسلامی تشخص آپ نے خود متاثر کیا نا, وہ کہتے ہیں رپورٹ کیوں چھاپی ہے. دیکھو ذرا, ان کو کہہ رہے ہیں آپ نے رپورٹ کیوں چھاپی ہے, میں کیوں بتایا کہ آپ لوگ ننگے ہیں. دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے, اور پاکستان میں بھی فیصلہ آباد پہلے نمبر پہ ہے. اور وہاں یہ آپ چلے گئے فیصلہ آباد میں, کاروباری لوگ ہیں, وہ مطلب ریڑے والے لوگ ہیں جن کو انگریزی کی ABC بھی نہیں آتی, وہ بھی نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں وہاں؟ گوگل پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ساری وہ سائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا یوز پازیٹو ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا انٹرنیٹ کی کمائی حرام ہے, لیکن اس کا یوز پازیٹو ہو. چھری ہے, اس کے ذریعے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, گوشت بھی کاٹ سکتے ہیں, حلال کر سکتے ہیں جانور کو, بندہ بھی حلال کر سکتے ہیں. تو بندہ تو نہ حلال کریں, اس کو یوز کریں پازیٹو سینس کے لیے. تو یہ بے حیائی کے اوپر میں نے اس لیے اس اعتبار سے گفتگو کی کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ آنکھ کی حفاظت ہوگی تو دل میں روحانیت اور تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہوگی. ادروائز بھائی جی آپ بے شک اپنی توحید صحیح کر لیں, ایک نہ ایک وقت آئے گا شرک کے اندر مبتلا ہوں گے اگر آپ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی پر زور دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. سینمے میں موت نہ آ جائے, شراب پیتے میں موت نہ آ جائے, فرما برداری کے حال کے اندر موت آئے.
تو ہر وقت فرما برداری کے اندر بندہ گزارے. تو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اپنا ہی فائدہ ہے. ورنہ کوئی شخص اگر اپنی آنکھوں کو اس طرح آزادانہ چھوڑ دے گا, آپ اس کی ایک کیا چار کیا 1000 شادیاں بھی کروا دیں, اس بندے کو سیکچولی کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا. یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ اللہ کا تقوی ہے جو انسان کو روحانی سکون دیتا ہے. ورنہ اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. آج دیکھ لیں وہ بیرا روی کا شکار ہے معاشرہ یورپ کا اور امریکہ کا. ہم کہہ رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں, وہ ترقی کن لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہماری وجہ سے کر رہے ہیں وہ ترقی. اب ناسا کے اندر دیکھیں 8 سے 10 سال پہلے 35 ڈائریکٹر جو تھے نا ناسا کے, ان میں سے 12 ڈائریکٹر پاکستان کے تھے, یو ٹی لاہور کے پڑے ہوئے. سارے یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستانی, بنگلہ دیش, ساری سافٹ ویئر کی جو مارکیٹ ہے ان لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے. کیوں یہاں خاندانی نظام ٹوٹا نہیں ہے؟ ان کے اپنے لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں. میرے اپنے 2 بھائی 7-8 سال سے انگلینڈ میں سیٹل ہیں, وہاں ان کا اپنا گھر بھی ہے, تو وہ تو بتاتے ہیں کیا صورتحال ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں وہ ہمارے لوگوں کی وجہ سے. یہاں سے لوگ جاتے ہیں, ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کی اپنا تو سسٹم کولیپس کر گیا ہوا ہے سارا. ان کے تو اسکولوں میں ہی جو ہے وہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے, وہ لوگ تو اوپر تک جا ہی نہیں سکتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں ان یونیورسٹیز کے اندر انڈین اور پاکستانی پروفیسر ہیں جو ان کو پڑھا رہے ہیں, اگر ان کے اپنے ہو تو پڑھائیں نا ان کو. تو سارے کا سارا سسٹم کولیپس ہو چکا ہوا ہے ان کا, وہ انہی چیزوں کی وجہ سے, اس بے حیائی کے دور کی وجہ سے. وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور وہ تمہیں پھر شیطان اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر وہ بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کنسپٹ رکھنا شروع کر دو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صفات کا عقیدہ رکھنا شروع کر دو بغیر علم کے. جیسے لوگوں نے بغیر علم کے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ جی دیکھیں جی ماں بھی تو اپنے بچے کو نہیں آگ میں جلا سکتی, تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کو جلائے گا. اب اس طریقے سے اینالوجیز بنانا شروع کر دیں اگر ہم, تو پھر میں کہوں گے قرآن میں حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہیے. تو اینالوجیز تو نہیں بنانی, باؤنڈریز لمٹس دیکھنی ہے ہم نے. اپنی عقل نہیں استعمال کرنی, اپنی عقل استعمال کریں گے وہی کے اندر اندر. جب وہی کو سپیریئر مان لیا, ہاں جب تک آپ نے وہی قبول نہیں کی اس وقت آپ کو اختیار ہے آپ دین نہ قبول کریں. لا اکراہ فی الدین, دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے اندر آ جائے تو وہ بدماشیاں کرتا پھرے. مثال کے طور پر آپ نے اگر پولیس میں بھرتی ہونا ہے تو آپ کو کوئی زبردستی کہتا ہے پولیس میں بھرتی ہو, کہتا ہے کوئی؟ آپ میرٹ سے ون کرتے ہیں پھر پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں, اور آپ پولیس میں بھرتی ہو جائیں, آپ کہیں جی لا اکراہ فی الدین, میں پولیس کی وردی نہیں پہنوں گا, وہ کہیں گے جی چلو دفع ہو یہاں سے, کہیں گے نا. وہ کہیں گے لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے کوئی کراہت نہیں کسی پہ کہ زبردستی ہے, لیکن جو بندہ ایک پولیس کے ادارے میں آ گیا اب وہ اس کے لاز کو فالو کرنا اس پہ ضروری ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ ہم کسی کرسچن کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے, لیکن ایک بندہ مسلمان ہو گیا خود, پیدائشی مسلمان کی نہیں میں بات کر رہا, جو خود اپنے انٹلیکٹ سے مسلمان ہوا, تو اس کو پہلے بتایا جائے گا بھی مسلمان ہونا ہے تو یہ چیز غور کر لو کہ جو اسلام سے پھرے گا پھر اس کی سزا قتل مرتد ہوگی, اس کو قتل کیا جائے گا. تمہاری مرضی بے شک نہ ہو اسلام میں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آؤ گے تو یہ باؤنڈریز ہیں. جس طرح آپ کے آئین میں محمد علی جناح کی توہین کی سزا قتل ہے, اور آج لوگ بکواس کر رہے ہیں گستاخ رسول کی سزا قتل کیوں نہیں ہے, تو کسی بھی انٹلیکچوئل نے یہ بکواس کی ہے آج تک کہ پاکستان کے جھنڈے کی توہین پہ سزا قتل ہے, محمد علی جناح کی توہین پر جو سزا قتل ہے یہ سزا ختم کرو. اگر تمہیں اپنے دنیا دار لوگوں کا اتنا پاس ہے کہ تم ان کی قدر کرتے ہو کہ جی ان کی کوئی توہین کرے گا تو اس کو ہم قتل کریں گے, تو ایک شخص جو کہ 1.25 ارب لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے, دنیا میں 1.25 ارب لوگ اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں, اس کے بارے میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ سر عام ان کی گستاخیاں ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے دنیا کے اندر. اور یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے, ان سے پوچھو کہ میں میڈیا میں کھڑا ہو کر صدر پاکستان کو ماں بہن کی گالی دوں تو مجھے معاف کر دے گا؟ جس نے بش کو جوتا مارا تھا اس کو معاف کر دیا گیا, کتنی اذیتیں اس کو دی جا رہی ہیں, کیا ہو گیا؟ آزادی ہے نہ رائے کی, اس نے مار دیا جوتا تو کیا ہوا؟ کہیں گے نہیں 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 نہیں, ہاں صرف نبیوں کی توہین کرو وہ آزادی ہے رائے کی, ہماری توہین کوئی نہ کرے, یہ دوغلی پالیسی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی منطق پہ آگے بات کرے, لاجک پہ کرے, دلائل پہ, جذباتیت پہ بات نہ کریں. ہم اس کو اس کے دلائل پر قائل کریں گے کہ یہ 2 نمبری والے قانون نہ ہو.
ہاں یہ ضرور ہے کہ گستاخ رسول کا قانون اس کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر کسی پہ خام خواہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے اس کو پکڑ کے جو ہے وہ پھانسی چڑھوا دے یا اس کو گولی مار دے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ یہاں پر پڑھا، جو سنا، اس میں جو حق بات ہے وہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلط بات ہوئی تو ہمارے ذہنوں سے معاف کر دے. محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وما علینا الا البلاغ المبین.